میں کہہ رہا ہوں یہ مفتی جھوٹا ہے، گواہ بھی جھوٹا ہے، جج نے بھی جھوٹا فیصلہ کیا۔ ڈیل کرو ہمارے ساتھ، 3 سال کے لیے ملک سے باہر چلے جاؤ۔ ایک مرد مجاہد ڈٹ گیا، اس نے کہا کہ بھائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں ڈیل نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کل سارا دن قوم انتظار کرتی ہے کہ دیکھیں اگلی عدالت کا فیصلہ کیا آتا ہے۔ ساری عدالتیں اڈیالہ جیل میں لگ رہی ہیں، یعنی وہ عدالتوں کا وقار، عدالتوں کا روب، عدالتوں کی عزت بھی ختم کر مٹی میں ملا دی گئی۔ جج وہاں جاتے، کل 2 دن میں پتہ نہیں کوئی 24 یا 26 گھنٹے سماعت کی جج صاحب نے، اور راجہ سلمان اکرم صاحب نے اس کیس کی دھجیاں اڑائیں، لیکن ججوں نے جب فیصلے پہلے لکھے ہوئے ہیں، فیصلے پہلے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ فیصلہ دینا، تو وکیل جو مرضی کر لے۔ نکاح پہ سزا دی جا رہی کہ کسی نے نکاح کیوں کیا۔ نکاح تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے بھائی کہ نکاح کرو، اور نکاح 4 بیویوں تک سے اجازت ہے بیک وقت۔ اگر ان میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اور کر سکتا ہے، ان میں سے کسی سے نباہ نہ ہو سکے پھر بھی کر سکتا ہے۔ مفتی جس نے نکاح پڑھا تھا، اس وقت جب نکاح مفتی پڑھا رہا تھا، مجھے اس وقت بھی عمران پہ افسوس آیا تھا کہ اس کو کہیں طاہر اشرفی مل گیا، کہیں یہ مفتی سعید مل گیا، یہ ایک ہی طبقہ مل گیا جو ہمارے ہاں مشہور ہے بکاؤ مال۔ دارالعلوم دیوبند کے شور شرابہ پڑا پچھلے فتووں کا کچھ، میں اس وقت اس کو چھوڑتا ہوں، اس کا ذکر نہیں کرتا، لیکن سوال یہ ہے کہ نہ کوئی شواہد، نہ گواہ، اور نہ شریعت، نہ قانون، نہ آئین، کوئی شے بھی پیش نظر نہیں رکھی ججوں نے۔ مفتی سعید جھوٹا تھا، اس کا پہلا بیان چلایا گیا اور ویڈیو چلا۔ پہلے تو ویڈیو والا تماشا بھی عجیب ہی ہوا، میں نے سنا کہ ویڈیو، اور راجہ سلمان اکرم نے کہا کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ چلانا چاہتا ہوں، تو کہا گیا ہمارا لیپ ٹاپ خراب ہے۔ تو اس نے کہا پھر لیپ ٹاپ خراب ہے تو اس لیپ ٹاپ کو بھیجو فرانزک کے لیے۔ اب اگر فرانزک کے لیے بھیجا جاتا تو 1 دن 2 دن 4 دن تو گزرتے نا، لیکن جج کو تو بڑی جلدی تھی، اس نے فوراً ہی کہا کہ اب ٹھیک ہو گیا لیپ ٹاپ، وہاں جو پہلے 10 منٹ پہلے خراب تھا وہ خود ہی بغیر کسی کے ہاتھ لگائے ٹھیک ہو گیا، بس آپ بیان ریکارڈ کروائیں۔ تو مفتی صاحب کی جو ویڈیو پہلی چلائی گئی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 39 ڈیز ہو جائیں تو عدت پوری ہو گئی، اور جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ عورت کی جو رائے ہوگی اس کے مطابق شریعت فیصلہ کرے گی، تو عورت بھی کہہ رہی ہے میری عدت پوری ہو گئی، کئی مہینے ہو گئے، ہم نے نکاح عدت پوری ہونے کے بعد کیا۔ مفتی بھی فتویٰ دے رہا تھا، نہ مفتی کا فتویٰ مانا گیا۔ سپریم کورٹ کا اس سے پہلے ایک فیصلہ موجود ہے، نہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مانا گیا۔ سپریم کورٹ اس طرح کے عدت کے کسی مسئلے میں کوئی فیصلہ دے چکا ہے، راجہ سلمان اکرم نے وہ فیصلہ بھی پیش کیا، لیکن جج صاحب کو تو سزا ہی دینی تھی۔ جج صاحب نے کہا کہ یہ میں کیسے پیچھے رہ جاؤں، مجھ سے پہلے جج بشیر اور جج ابوالحسنات 2 نمبر لے گئے ہیں، وہ ذلت اور رسوائی کا سودا کر گئے ہیں، پورے ملک سے ان پہ لعنت ملامت پڑ رہی ہے۔ اگر میں نے فیصلہ نہ کیا تو میں اس لعنت ملامت سے بچ جاؤں گا، اب میں نے بھی فیصلہ کرنا اور سزا ہی دینی۔ اور پہلے ایک کیس میں 10 سال، ایک کیس میں 14 سال، اب اگر یہ 7 سال آپ سزا نہ بھی سناتے اور شریعت کا فیصلہ بحال رہنے دیتے، شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے، بلکہ میں اگر جج ہوتا تو میں پہلے اس مفتی کو پکڑ کے بند کرتا جو کل فیصلہ کچھ اور دے رہا تھا، آج اس نے فیصلہ بدل لیا۔ گواہ جو تھے، گواہ جھوٹ بول رہا ہے، مفتی جھوٹ بول رہا ہے، ملازم جھوٹ بول رہا ہے،
اور یہ سارے میڈیا پہ شور مچا ہوا. لیکن جج کا کام تو یہی ہوتا ہے کہ وہ دیکھے، وہ اندازہ لگائے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اور شریعت مطہرہ سب سے پہلے ہمارا فیصلہ شریعت مطہرہ کیا کہتی، شریعت مطہرہ کے مطابق، اور شریعت مطہرہ کے بعد پھر قانون ہمارا کیا کہتا ہے. اگر قانون بھی شریعت سے ٹکراتا ہے تو قانون بھی جائے گا. لیکن یہاں نہ شریعت کو دیکھا گیا، نہ قانون کو دیکھا گیا، نہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو دیکھا گیا. بس یہاں جلدی تھی فیصلہ سنانے کی. جج صاحب کو بھی پتہ تھا کہ میں بھی جلدی جلدی فارغ ہو جاؤں. میرے سے پہلے تو دو جو کئی روز سے جیل میں حاضری لگوانے آتے تھے انہوں نے تو اپنی جان چھڑا لی ہے، میری بھی جان چھوٹ جائے. تو جج صاحب نے بھی، تیسرے جج نے بھی، ابھی اور بہت سارے کیس ہیں. اور جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے، پہلے میں تو اس پہ مانتا ہی نہیں تھا، ان باتوں پہ یقین نہیں کرتا تھا. جھگڑا ڈیل کرو ہمارے ساتھ، 3 سال کے لیے ملک سے باہر چلے جاؤ، یا 3 سال کے لیے بنی گالا خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، نہ ہمارے خلاف بولو، نہ ہمارے لاڈلوں کے خلاف بولو، وگرنہ ہم تمہیں ذلیل کریں گے. یہی کہا جا رہا آج کہ یہ جھگڑا ہے. تو ایک مرد مجاہد ڈٹ گیا، اس نے کہا کہ بھائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں ڈیل نہیں کرتا. یہ ڈیل نہ کرنے کی سزا دی جا رہی. اور کل اگر کوئی بات کسی جگہ معاملہ طے ہو گیا تو یہ سارے جج کیا منہ دکھائیں گے قوم کو؟ یہ فیصلہ ساز جو ہیں، یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں، یہ جو فیصلے کروا رہے ہیں، ان کے پلے کیا رہ جائے گا؟ اور جیسے نواز شریف کے کیس، نواز شریف کہتا تھا میرے خلاف جرنیلوں نے ججوں پہ دباؤ ڈال کے فیصلے کروائے، اور وہی ہوا. سپریم کورٹ نے تاحیات، سپریم کورٹ نے فیصلے کیے، نااہل قرار دیا. ہائی کورٹوں نے جائیدادیں ضبط کیں، ہائی کورٹوں نے اشتہاری قرار دیا. اور اب چند دنوں کے اندر اندر وہ سارے کیس اڑ گئے ہیں. وہ جج اگر کہیں ہیں جنہوں نے کیس اڑائے ہیں تو کیا کوئی شرم حیا نام کی چیز باقی رہ گئی ہے؟ وہ جنہوں نے فیصلے دیے تھے وہ سپریم کورٹ کے جج تھے. اور پہلی دفعہ میں نے زندگی میں دیکھا کہ وہ جج کسی طاقتور کے خلاف کھڑے ہوئے. جے آئی ٹی کے افراد بھی نہیں بک سکے، خریدے نہیں جا سکے، جج بھی خریدے نہیں جا سکے. اب ان ججوں کو گالی گلوچ ہو رہا، ان ججوں سے استعفے لیے جا رہے ہیں. اور جو غیرت مند جج ہیں، خواہ وہ ہائی کورٹ میں ہیں یا سپریم کورٹ میں، وہ نوکری پہ ٹھڈا مار کے ان پروٹوکول اور مراعات کو ٹھکرا کے استعفیٰ دے کے جا رہے ہیں کہ ہم سے یہ دباؤ والے فیصلے نہیں ہوتے. قوم انہیں یاد رکھے گی، تاریخ انہیں یاد رکھے گی. لیکن جو فیصلے قانون کے خلاف، آئین کے خلاف اور شریعت کے خلاف کر رہے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا. اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مفتی جھوٹا ہے. اب میں نے کہیں دیکھا، میں مصروف تھا، کچھ طبیعت بھی میری آج ٹھیک نہیں ہے، اور کسی نے کہا کہ علماء کیوں نہیں بول رہے اس مسئلے پہ؟ تو میں کہہ رہا ہوں یہ مفتی جھوٹا ہے، گواہ بھی جھوٹا ہے، جج نے بھی جھوٹا فیصلہ کیا ہے. نکاح کیا ہے، کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا. نکاح کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور جو مدت دی گئی ہے اس مدت گزارنے کے بعد نکاح کیا ہے، مدت پوری کرنے کے بعد نکاح کیا ہے. اللہ نے مرد کو بھی حق دیا ہے، عورت کو بھی حق دیا ہے. اب تم خدا کا دیا ہوا حق بھی چھینو گے؟ تم خدائی فیصلوں کے خلاف اپنے فیصلے لاؤ گے؟ تو میں نے کل بھی کہا تھا کہ ڈرنا چاہیے. میں تو جب ایسے فیصلے اور شریعت کی خلاف ورزی دیکھتا ہوں تو مجھے خوف آتا ہے، لیکن ان کو خوف نہیں آتا. یہ ذلت کا نشان بن جاتے ہیں ایسے لوگ جو ظلم کے فیصلے کرتے ہیں، وہ ذلت اور رسوائی کا نشان بن جاتے ہیں. ان کا انجام دنیا میں بھی بہت برا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی بہت برا ہوتا ہے. مجھے آج کسی نے ایک واٹس ایپ بھیجا ہے،
مجھے بہت پسند آیا اور میرا دل چاہا کہ میں آپ کو بھی سناؤں، ناظرین کو، جتنے میرے ناظرین اور سامعین سننے والے ہیں وہ یہ ایک چھوٹا سا واٹس ایپ میسج ہے، یہ سن لیں۔ فرعون کا دریائے نیل میں ڈوبنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا مگر ڈوبنا پڑا۔ وہ ادھر دریا کی طرف سے آنا بھی نہیں چاہتا تھا، قدرت اسے گھیر کے لے آئی۔ شداد اگلے سینکڑوں سال اپنی جنت میں عیاشیاں کرنا چاہتا تھا، مگر جب دروازے پہ پہنچا تو اسرائیل علیہ السلام نے آ کے پکڑ لیا، نشان عبرت بنا دیا۔ نمرود کی پلاننگ بھی کئی سالوں کی، کئی صدیوں کی تھی حکومت کرنے کی، مگر ایک مچھر نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا اور موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یزید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے اپنے لیے لمبے عرصے کی بادشاہت کا انتظام کیا تھا، مگر 3 سال بعد ہی عبرتناک موت مر گیا اور آگے اس کی نسل بھی مٹ گئی۔ ہٹلر کے ارادے اور بھی خطرناک تھے، مگر حالات ایسے پلٹے کہ وہ خودکشی پر مجبور ہو گیا اور خودکشی کی موت کر کے ذلت کی موت مر گیا۔ دنیا کے ہر ظالم کو ایک مدت تک ہی وقت ملتا ہے، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو کچھ کام نہیں آتا۔ سارا غرور، گھمنڈ اور تکبر یہیں پڑا رہ جاتا ہے۔ اور سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ اور جن کا تکبر اس طرح کے فیصلے کروا رہا ہے وہ اللہ کی پکڑ سے ڈریں، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ شریعت کا مذاق نہ اڑائیں، شریعت کے خلاف فیصلے نہ کریں۔ اپنی سیاسی جنگ ہے، انتقامی جنگ ہے، آپ کی ذاتی دشمنیاں، ذاتی مفادات ہیں، اسے اپنی جگہ پہ لڑیں، شریعت کا مذاق نہ اڑائیں۔ 2 فیصلے، ایک 14 سال والا، ایک 10 سال والا، دونوں فیصلے جو آئے، پکڑ تو ظاہر ہے جو بھی کسی کے ساتھ ایک ذرہ برابر بھی ظلم کرتا ہے اس کی بھی ہوگی، لیکن جو اللہ کے قانون کا مذاق اڑاتا ہے، شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔